لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں جی، ہم آج سورہ فاتحہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے فاتحہ فتح سے ہے، فاتحہ اس کا روٹ لیٹر ہے اور اس کا مطلب کھولنا ہوتا ہے، اوپنر ہوتا ہے، اور کیونکہ قرآن بھی اسی سے شروع ہوتا ہے تو یہ اوپنر ہے، اور اس کے علاوہ نماز بھی اسی سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اوپنر ہے۔ عربوں کا ٹائم پہ یہ دور میں یہ تھا کہ جب آپ کو بہت زیادہ کوئی چیز پسند ہوتی تھی نا تو اس کے بہت زیادہ نام رکھ لیتے تھے، ایسے ہی جیسے صفات کے نام بہت زیادہ رکھ لیتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کیونکہ ایک بہت میجر صورت ہے اور اس لیے اس کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ کچھ نام میں اس کے بتا دیتی ہوں، تھوڑی سی میں اس کی انٹروڈکشن دے رہی ہوں، تھوڑی سی فضیلت بھی، کیونکہ ماشاءاللہ بہت اہم صورت ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کا روٹ ورڈ اور وہ کر کے نا آج ہم بس 3-4 آیتیں کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کمپلیٹ کریں گے۔ تو جو پہلے جو ہے اس کو القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن جیسے ماں کو کہتے ہیں، یعنی کہ بیس بہت میجر صورت ہے، اس لیے اس کو القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ سٹارٹ بھی اسی سے ہوتا ہے تو مین یہ کتاب ہے۔ سبا ثانی بھی کہتے ہیں، وہ آپ کو سبا مثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ ہجر میں آیہ نمبر 87 میں وہ تھا کہ جو 7 آیتیں بہت دفعہ دہرائی جانے والی ہیں، اور تو وہ یہی 7 آیتیں جو بہت دفعہ دہرائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو سبا مثانی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ الحمد بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سورہ الواقعہ بھی کہتے ہیں کیونکہ آدھا نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ الکافیہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سورت کافی ہے۔ اس کے اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، تو اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ شفا بھی کہتے ہیں، بیماری کی شفا کا بھی ہے، اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ سورہ صلاح بھی کہتے ہیں، اس کو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ دعا بھی، یعنی اس میں دعا بھی ہے۔ دعا ہے نا جیسے سیدھے راستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے آئے، ہم تو وہ ایکچولی اتنی فوکس ہو کے پڑھتے نہیں نا، اس لیے پھر ہم کہتے ہیں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر کیوں نہیں، پھر بھی ہم اتنی ہدایت پہ، اس کی وجہ یہ کہ آپ کو بہت فوکس ہو کے پڑھنی پڑتی ہے۔ چلیں اب اس کی تھوڑی سی فضیلت کر لیتے ہیں، حدیثوں کی روشنی میں 2-3 حدیثیں آپ کو رکھ دیتی ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنا انشاءاللہ لیسن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جو حدیث ہے سورہ فاتحہ کی، ایک تو جو ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو پھر اوپر سے نا دھماکے کی سی آواز آئی، مطلب یہ میں اس کا شان نزول بتا رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کیا ہے معاملہ نا، تو انہوں نے کہا کہ آج وہ دروازہ جنت کا کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا، اور آج وہ فرشتہ نیچے آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور وہ نیچے فرشتہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور دیے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے، ان میں سے ایک یہ سورہ فاتحہ تھی اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تھیں، تو ان کو باقاعدہ نور کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت ایک اور حدیث ہے حضرت ابی بن کعب سے کہ وہ ایک دفعہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں آپ کو ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جو جس کی مثال نہ زبور میں تھی، نہ تورات میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ قرآن میں، یعنی قرآن میں بھی اس کی مثال نہیں ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو پھر وہ سورہ فاتحہ ہی انہوں نے بتائی تھی، اور اس کے بغیر جو نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہی ہے بعض اس پہ اسکالرس کا تھوڑا سا وہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن بہتر یہی ہے، میجورٹی کا یہی ہے کہ جیسے آپ دل میں پڑھ لیں امام کے پیچھے۔ اور دوسرا یہ کہ اس پر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس پر ہر آیت پہ جواب دیتے ہیں، تو ہم جب یہ ایک آیت کریں گے نا تو ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کے جواب بھی اس میں کر دیں گے، کیونکہ یہ پوری حدیث قدسی ہے، جو میں نے یہ حدیث بھی وہ کی بھی ہے، میں انشاءاللہ گروپ میں بھی ڈال دوں گی کہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے مجھے پریز کیا، اور اسی طرح جب دوبارہ آگے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے آگے بھی ہر آیت کے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو بندہ مانگتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ اور آپ کو خاص بات اس میں یہ بھی بتا دوں کہ حدیث پاک بھی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے، تو اور اس کے پڑھنے سے آپ ہر چیز سے امن میں آ جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ پڑھیں۔ چلیں جی، اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اعوذ باللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ ہم اس سے پڑھتے ہیں کہ سورہ نحل میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ آیت ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنا شروع کرے تو وہ شیطان سے پناہ مانگ لے۔ صرف یہی قرآن سے ہی کہا گیا ہے کہ آپ پڑھیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، جو بھی قرآن سے جڑے گا ہدایت میں آ جائے گا، تو اس کی باقی برائیاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، تو وہ شیطان چاہتا نہیں ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو اعوذ باللہ جو ہے ایک بہت ہی میجر دعا ہے، جو کہ آپ نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے، یا جو بھی کوئی غصہ بھی آ رہا ہو، کہتے ہیں نا اینگر بھی ہو، کوئی بھی وسوسے آ رہے ہوں کچھ، اعوذ باللہ پڑھیں۔ تو اعوذ باللہ جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ اور آپ کو ایک بہت اہم چیز جو میں نے بتانی تھی، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو جیسے نارملی سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھ کے، سبحان
سبحان اللہ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. وہ جب قرآن پڑھتے تھے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے وہ اعوذ باللہ، ہم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزات ونفخہ ونفثہ، یعنی کہ اس کے وسوسوں سے بھی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ دعا تھی، یہ میں ڈال دوں گی، یہ یاد کر لیں، کیونکہ یہ نماز میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے. تو میں آپ کو اس کی بات تو بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، پھر آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. میں آپ کو پھر دوسرا یہ بتا دوں کہ کیونکہ جب آپ سورہ فاتحہ، ایک سنت آپ کو جب کبھی پتہ چلتی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ ہم اتنا کر سکیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے تہجد پہ. لیکن کبھی زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لیں تاکہ ہمیں یہ ہو کہ ہم نے سنت رکھی، ہم نے سنت کی، مطلب. تو یہی ایک بہت بڑا آنر کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے چھوڑی نہیں کوئی سنت، تو بھلے تھوڑی کر لی لیکن کر لی. تو اس لیے اگر ایک دفعہ بھی کبھی زندگی میں یاد رہ جائے تو یہ نماز میں ضرور پڑھ لیں. تو آگے چلیں جی. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں روٹ لیٹر سے. تو روٹ لیٹر ہوتے کیا ہیں؟ روٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جڑ ہوتی ہے بیسیکلی، مطلب جو ورڈ کی جڑ ہوتی ہے. جیسے دیکھیں ایک لفظ ہے نا علیم، معلوم، یعلمون، یہ لفظ ہے نا، تو ان کی روٹ کیا ہے؟ علم سے ہے نا. تو عین لام میم، تو ان کا ہمیشہ عین لام میم ہی ہوگا. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا میم لام عین ہو ان کا. تو ان کا نا بیس ایک ہی ہوتا ہے. تو جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ سب کا سیم ہی ہوتا ہے. تو اس کو روٹ لیٹر کہتے ہیں کہ جس سے ڈفرینٹ قسم کے ورڈ جو ہے نکلے ہوتے ہیں. تو جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اعوذ کا تو مطلب یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں شر سے، شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. باللہ بی ساتھ ہے، اور اللہ سے ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، بیسیکلی یہ. اور اعوذ باللہ من سے ہے، من الشیطان الرجیم. شیطان جو ہے وہ شیطان کے دو روٹ لیٹر ہیں، ایک شین تو نون بھی ہے اور شین یا تا بھی ہے. شین تا نون کا مطلب شتنا جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے دور کرنا، یعنی شیطان کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو اس کو کہتے ہیں دور کرنا. اور شین یا تا جو ہوتا ہے نا، وہ آتا ہے ہلاک ہونا. تو وہ کیونکہ اللہ کے غضب سے ہلاک ہوگا نا، تو اس لیے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور رجیم جو ہے من الشیطان الرجیم، رجیم رجم سے ہے، را جیم میم، یعنی دھتکارا ہوا، لعنت ہوا، کیونکہ شیطان ایسا ہے جو دھتکارا ہوا اللہ کی رحمت سے دور ہے. سورہ فاتحہ کا میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ ایک ایسی صورت ہے، حضرت علی تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر 7 اونٹوں پر بھی لا دوں تو تفسیر ختم نہیں ہوتی. ایک رات وہ عشاء پڑھ کے بیٹھے اور بسم اللہ کی جو ہے نا وہ تفسیر کرتے، بھی ختم نہیں ہوا، فجر کی اذان ہوگی، اتنا لمبا ہو گیا. تو لوگ نا اتنا زیادہ ماشاءاللہ ڈیٹیل کرتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا اس پہ کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہم ہر اس کے ساتھ کریں گے تو یہ ساتھ چلتا رہے گا. بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن، یہ کیونکہ آگے آیت بھی ہے الرحمن الرحیم، جو تیسری آیت ہے تو اس میں ہم ڈیٹیل کر لیں گے. تو الرحمن بہت زیادہ مہربان، اور رحیم زیادہ رحم کرنے والا. یہ رحم سے ہی ہے جو را حامیم سے ہے. تو ان کا رحمان کا اور رحیم کا ایک ہی ہے. تو چلیں اب ہم پہلے آیت پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ سارے لفظ جو رحمان رحیم ہے یہ آیتوں میں بھی آ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کے روٹ لیٹر ابھی نہیں کیے. تو ابھی جب ہم آیت کریں گے تو اس کے روٹ لیٹر بھی کر لیں گے. تو جو پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد جو ہے نا، حمد میں 2 چیزیں ہیں، ایک اس میں تعریف بھی ہے اور دوسری اس میں شکر بھی ہے. تو یہ للہ جب ہم کہتے ہیں نا، یعنی اللہ کے لیے تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نارملی جب تعریف کسی کی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے، کیونکہ دیکھیں آپ کہتے ہیں تمہارا جوڑا بہت اچھا ہے، تو شکر گزاری تو کوئی نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ کو جب فرعون نے کہا کہ تمہیں میں نے یہ پالا وہ پالا، تو انہوں نے اس کی تعریف کر دی کہ ہاں چلو تم نے یہ کیا، لیکن انہوں نے شکر تو کوئی نہیں ادا کیا، شکر کے تو لائق ہی نہیں تھا. تو بیسیکلی جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس میں تعریف اور شکر کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بعض اتنی، کیونکہ حضرت داؤد تھے نا، جیسے وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کس نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح الحمد میں اگر آپ شکر، کیونکہ ذرا کوئی انسان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا انف، تو جب الحمد کہتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اور شکر بھی ہو جاتا ہے. للہ یعنی اللہ کے لیے. اور رب جو ہے نا، رب ماسٹر ہے، اور رب کا مطلب ماسٹر ہے. اور ماسٹر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے آپ یہ مجھے بتائیں؟ ماسٹر کا جو اپوزٹ ہے وہ ہوتا ہے سلیو.
تو سلیو اور نوکر میں فرق ہوتا ہے نا. سلیو اور نوکر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سلیو اور نوکر میں یہ فرق ہوتا ہے نوکر آپ کا 24 گھنٹے کا نوکر نہیں ہوتا, اس کا مرضی آئی کام کرے گا نہیں تو چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن سلیو وہ چیز نہیں ہوتی. سلیو وہ چیز ہوتی ہے جو بس جس نے اللہ کے حکم کا تابع ہی ہے. یعنی رب کا ویسے تو ہمیں پتہ ہے نا کہ مینٹینر ہے, سسٹینر ہے, وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, آنر ہے, کیئر ٹیکر ہے, مطلب یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. تو بیسک جو اس کا اثر اوریجنل مطلب ہے نا وہ ماسٹر کا ہے. اور ماسٹر کا یہاں اللہ تعالیٰ نے عبد لفظ یوز نہیں کیا, اس کی وجہ یہی کہ ماسٹر کا رب یوز کرتے ہیں تو ماسٹر ہے, یعنی ماسٹر کا مطلب یہ کہ آپ تو آٹومیٹکلی غلام ہی ہیں. تو جب آپ غلام ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ 24/7 غلام ہیں. 24/7 آپ نے اللہ کی شکر گزاری بھی کرنی ہے اور 24/7 ہی آپ نے اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا ہے. جب آپ غلام ہیں تو پھر آپ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی چلائیں. تو رب کا روٹ لیٹر بھی را با با ہے. العالمین, العالمین عین لام میم سے ہے, علم سے. علم بھی اسے کہتے ہیں, جھنڈا بھی بلند ہوتا ہے نا, ایک نشانی ہوتی ہے, جھنڈا ایک نشانی ہوتی ہے. اور یہ قرآن ایک نشانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں دکھاتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی جب ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہ ایک حدیث پاک ہے, وہ کام کبھی فروٹفل نہیں ہوتا جس میں بسم اللہ نہیں ہوتا. تو جب بسم اللہ کی آیت کس طرح نازل ہوئی, اب یہ میں آپ کو بتا دوں. جو بسم اللہ کا شان نزول ہے, جو بسم اللہ شان نازل ہوا, حضرت جابر سے یہ روایت ہے کہ فرشتے اس دن الرٹ ہو گئے اور مشرق سے بادل جھٹ گئے اور جانوروں نے بھی, مطلب ہر چیز ساکن ہو گئی تھی, سمندر بھی, ہر چیز, اور شیطانوں پر بھی آسمانوں سے شعلے گرنے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا نا اس میں ضرور برکت ہو جائے گی. تو جب بسم اللہ آپ پڑھتے ہیں نا تو اس چیز میں برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے خیر کثیر, مطلب انلمیٹڈ خیر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ جا رہے تھے نا, تو اونٹنی تھوڑی سی وہ ہوئی, کیا کہتے ہیں, سلپ ہوئی. تو وہ صحابی نے کہا کہ شیطان خوار ہو جیسے, اس کی وجہ سے ایسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ تو شیطان فخر کرتا ہے, جب آپ شیطان کو گالیاں دے رہے ہوتے کہ شیطان خوار ہو, شیطان یہ ہو, تو اس پہ شیطان فخر کرتا ہے. لیکن جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں نا تو وہ مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے, یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو بیسیکلی اور دوسرا آپ کو یہ بات ضرور میں بتا دوں کہ بسم اللہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو بسم اللہ پڑھنے میں جو سنت ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, پورا صرف بسم اللہ ہے, صرف بسم اللہ پڑھنا ہے آپ نے. تو آپ نے اس وقت یہ پڑھنا ہے, کھانے کھاتے وقت, دروازہ بند کرتے وقت, ایون رات کی بتی بند کرتے وقت, ایون آپ جب وہ کوئی برتن ڈھانک رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ بسم اللہ پڑھیں. یعنی ہر چیز کے اوپر بسم اللہ پڑھیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا تو وہ کیسے پار ہو گئی تھی ان کی کشتی. تو اس طرح بسم اللہ کا اللہ جو ہے, اور جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, اللہ جو ہے نا یہ اللہ کا اپنا نام ہے. باقی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جیسے میں کہوں کہ میرا نام عائشہ ہے تو میری کسی کا نام عائشہ ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ بڑی صبر والی ہے, بڑی روزے دار ہے, تو یہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس کی صفات. تو باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, یہ اللہ اور رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص نام ہے, اور اللہ انہی میں سے خاص نام ہے, اور یہ اللہ کے ذاتی ناموں میں سے ایک ہے. اور یہ اس کا اس میں یہ کہ اسپیشلی لوگ تو کئی اسکالر تو یہ کہتے ہیں کہ نام ہی قرآن میں کیونکہ اللہ رحمان اسی طرح کا یوز ہوا ہے تو آپ وہی یوز کریں. جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہم قرآن اور اس طرح خدا اور اس طرح کے لفظ یوز کرتے ہیں, تو وہ منع کرتے ہیں کہ آپ اس کو نہ یوز کریں. تو اللہ کی ذات کے کوئی ادراک نہیں کر سکتا, تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اس کے علاوہ الحمد کا ہم نے کر لیا کہ الحمد جو ہے, اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں, الحمد کا جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ میزان پہ بہت زیادہ بھاری ہے, یعنی اتنا کہ آسمان زمین تک آپ کا اجر بھر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کیونکہ نعمتیں کوئی گن نہیں سکتا, اس لیے الحمدللہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی آ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیونکہ مصلحت کے تحت پیدا کی ہوتی ہے تو اس لیے اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. رب کا ہم کر چکے ہیں, عالمین جو ہے وہ سب آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور ابو ذر خضری جو تھے نا وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ایسے 40,000 عالم ہیں اور ان میں سے ایک عالم دنیا ہے. یعنی سوچے کتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی, اور ہر چیز پورے عالم میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. اور تسبیح کیا چیز ہوتی ہے؟ تسبیح ہوتی ہے کسی چیز کو فلوٹ کرانا, آپ نے تیرنا سطح پہ اوپر کی طرف, تو اللہ کو اونچے مقام پہ رکھنا از دا تسبیح. تو جب حضرت موسیٰ سے سورہ شعراء ہم نے کی تھی تو حضرت موسیٰ سے فرعون نے کیا پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وہی جو زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر جب ہم پڑھتے ہیں تو یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 3 پہ چلیں، اور وہ ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن جو لفظ ہے نا، اس کا جیسے رحم کو بھی یوٹرس جو ماں کا ہوتا ہے اس کو بھی رحم کہتے ہیں، راہ میم اس کا روٹ لیٹر ہے۔ تو مطلب اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ چاروں طرف ہے، یعنی ایکسٹریم رحم کرنے والا ہے، اور یہ کہ لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہے یہ۔ اور جو کئی اسکالر رحیم اور رحم میں کیا فرق ہے، اب آپ یہ سوچیں گے تو رحمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ پرماننٹ کیونکہ نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے، کیونکہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے۔ جو رحیم ہے وہ پرماننٹ رحمت ہے، اور وہ آخرت میں ہوگی۔ جن کو رحمت مل جائے گی یعنی جن کو جنت مل جائے گی وہ تو پھر پرماننٹ ہوں گے نا، تو وہ تو پھر ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی ان دو لفظوں میں یہ فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا خاص لفظ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ صلح حدیبیہ میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے تھے تو کافروں نے رحمان نہیں رکھنا دیا تھا کہ ہم رحمان نہیں جانتے، تو اصل یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے۔ اور رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں اور رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں۔ اور اس کی انٹینسٹی رحمان کی اس طرح ہے کہ ایون لوگ اتنا شرک بھی کرتے ہیں، سوچیں اتنا کفر کرتے ہیں، ہم خود دیکھیں اتنی نافرمانبرداری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ روکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسی وقت ہمیں گناہ پہ پکڑتا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر کئی پکڑے بھی جاتے ہیں، کرتے 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 پھر پکڑے بھی جاتے ہیں، تو اس لیے پرماننٹ نہیں ہے نا، تو اس لیے اس طرح کا حساب ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور کئیوں کو موقع نہیں ملتا تو پھر وہ رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور رحیم ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی پرماننٹ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ملے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے مالک یوم الدین، جو آیا نمبر 4 میں ہے نا، مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ پہلے میں اس کا آپ کو بتا دوں، اس کو بریک کر دوں۔ مالک کیا چیز ہوتی ہے؟ مالک ہوتی ہے ہر چیز کی جو ہے نا آنرشپ، بیسیکلی ہر چیز کا کنٹرول جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور مالک ہے یعنی اون کرتا ہے۔ یوم آپ کو پتہ ہے یہ دن کو کہتے ہیں۔ الدین جو ہے نا دال یا نون سے یعنی جزا اور بدلہ، یعنی دین وہ والا دن جس میں جزا بھی ہے بدلہ۔ یہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ایون آپ تغابن پڑھیں گے سورہ یوم تغابن بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی غم کا دن، حسرہ کا دن۔ تو وہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، آپ کو قرآن پڑھیں گے نا بہت سارے نام ہیں، ان میں سے یہ یوم الدین بھی ہے، یعنی وہ انصاف کا دن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریری ملکیت تو ہمیں دی ہوئی ہے نا دنیا میں انسان کو، کیونکہ تبھی تو اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ ٹیمپریری آپ کی پاس دولت بھی ہے، آپ کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی پاور بھی تھوڑی تھوڑی دی ہوئی ہے کہ آپ نے بچے کس طرح پالنے ہیں یا کیا ڈیسیژن لینے ہیں، زندگی کس طرح چلانی ہے۔ لیکن اوریجنل مالک جو ہے نا، مالک ہوتا ہے جو اوریجنل مالک ہوتا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ جب آخرت میں جائیں گے تبھی انسان کو، آپ سوچتے ہیں کہ جب ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان اٹھیں گے تو وہ بالکل کپڑے بھی نہیں ہوں گے ان کے پاس، تو کیا ایسی بات ہے؟ یعنی کچھ چیز کا مالک نہیں ہے وہ، ایون 2 جوڑے کپڑوں کا بھی مالک نہیں ہے وہ۔ تو ہر چیز کا مالک نا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیے تھے تو آپ نے پہن لیے، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں دینے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور وہ جب مالک کی یوم الدین آئے گا نا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ہی دن ہے، تو پھر ہر چیز کا مالک جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جسم کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے خلاف ہی گواہی دینے لگ جائیں گے نا، ہاتھ پیر بھی آپ کے، مطلب ایون جب وہ ہاتھ پیر آپ کی گواہی دیں گے نا تو بندے سوچیں گے کہ کیوں ہم جو ہیں وہ اس طرح کی ہمارے ہی جو ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو وہ ایکچولی ہر چیز تو اللہ کی فرمانبردار ہے نا، تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو بیسیکلی یہ ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت یہ ہے، اور وہ اس دن اللہ تعالیٰ کا حساب چلے گا۔ اور جو کہتے ہیں نا 50,000 سال کا دن ہوگا یوم الدین آخرت کا، تو وہ زیادہ غم کا دن زیادہ، سوچیں کسی کو غم آ جاتا ہے تو اس کا ٹائم ہی نہیں گزرا ہوتا۔ اسی طرح جن کا ادھر مشکل وقت ہوگا، ظاہر سی بات ہے جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، کچھ کو تو قبر کے میں ہی پتہ چل جائے گا نا کہ ان کی جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو وہ پھر بھی شاید سکون میں ہوں۔ لیکن ویسے سب کے لیے مشکل کا وقت جب ہوگا، اگلے جہان ابڑ دبڑ ہوگی، تو ان کے لیے جو واقعی کفر کرتے رہے یا گناہ کرتے رہے ان کے لیے تو 50,000 سال کا ہوگا، لیکن جو مومن ہے نا اس کے لیے ہلکا ہوگا، اس کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ ذرا خوشی کا ٹائم تو پھر آپ کا جلدی گزر جاتا ہے نا، تو وہ اس طرح سے ہوگا۔ اور ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ رحمان کا میں نے یہ بتانا میں آپ کو وہ ہو گئی کہ رحمان نام آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ رحم کرنے والا یہ صرف اللہ کی صفات ہے اور اللہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے عبد الرحمن رکھتے ہیں۔ جو اگر کسی کا نام رحمان ہے تو اس کو عبد الرحمن ہی بلائیں، رحمان نہ بلائیں، خالی رحمان نہ بلائیں۔ تو بیسیکلی یہ جو 4 آیتیں ہیں نا، پہلی 4 آیتیں، تو اس میں ہم نے جو مکی سورت، یہ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، یعنی مکہ میں بھی اتری ہے، مدینہ میں بھی اتری ہے۔ مکہ میں اتری کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے کا ٹائم ہے، اور مدینہ میں اتری مطلب ہجرت کے بعد کا ٹائم ہے۔
ہیں. یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے اور یہ پہلی کمپلیٹ سورہ ہے سورہ فاتح جو نازل ہوئی ہے جو اس ٹائم کے حساب سے, کیونکہ اس سے پہلے جو سورہ الگ تھی وہ اس کی صرف 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں. سورہ نون جس کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں اس کی 7, اور سورہ مزمل کی 9 آیتیں, اور سورہ مدثر کی صرف 7 آیتیں نازل ہوئی تھیں, اور یہ پوری نازل ہوئی تھی. اور یہ کیونکہ مکی صورتوں کا زیادہ رجحان ہوتا ہے توحید, رسالت اور آخرت پہ, تو یہ جو پہلی آیت ہے جیسے وہ آپ کو توحید کے بارے میں بتاتی ہے نا, الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ ہی رب ہے, اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا مالک ہے, اور جو الرحمن الرحیم, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, یہ دوسری آیت رسالت کو کور کرتی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے. آپ کو کتاب دی, آپ کو رسول بھیجے, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو میسیجز بھیجے یہ سب رحمت کے اندر ہی آتے ہیں, تو یہ اس کو کور کرتی ہے. اور جو مالک کی یوم الدین ہے نا, یہ آخرت کو کور کرتی ہے کہ آخرت کا عقیدہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے. تو بیسیکلی یہ صورت بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو بہت دھیان سے سمجھ کے پڑھیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں, ہاں وہ پارٹ رہ گیا بس لاسٹ آخر میں. بس میں آپ کو یہ بتا دوں, جو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ حدیث میں ڈال دوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. اور پھر جب آپ آگے کہتے ہیں الرحمن الرحیم, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری مزید تعریف کی, مطلب the servant has exalted me, مطلب بہت زیادہ میری تعریف کی. پھر جب آگے آپ مالک یوم الدین کہتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی اور اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا میری طرف, کیونکہ آپ ظاہر ہے یہ 3 ہی تو آپ کے میجر دین ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے نا, شرک نہ کرنا, اللہ کو ایک ماننا, اور آخرت پہ بلیو کرنا, رسالت رسولوں پہ بلیو کرنا, تو یہ میجر ایمان کا حصہ ہیں. تو اس کے بعد آگے جو ہے وہ آگے بھی اس کی حدیث ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک ذرا اس کو دبا کے پڑھتے ہیں, میں جسٹ آپ کو کہہ رہی ہوں, تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہم نیکسٹ ٹائم ویسے کریں گے, لیکن بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایاک نعبد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یہ ایاک نعبد تو آپ بندے کے لیے اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں, اور ایاک نستعین یہ ہے کہ بندے کے لیے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں پھر ہدایت بھی دیتا ہے اور گائیڈنس بھی دیتا ہے. تو چلیں یہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس حدیث کو بھی پورا ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے اور پورا ہی ڈسکس کر لیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ آپ لوگوں نے کیا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.